بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو ملک عراق کی ایک مشہور و معروف علمی روحانی شخصیت ولی کامل پیر کامل سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات زندگی پر مبنی ہے، جو کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث اعظم دستگیر کے ہم اثر بھی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے مکمل سنیے گا۔ بزرگ ہستی کا تذکرہ سننے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ اخلاص اور اول و آخر درود پاک پڑھ کر حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اور تمام مومن مومنات اور مسلمین مسلمات کی ارواح کو بھی ایصال ثواب کر دیں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ جس نے آسمان ولایت کو روشن ستاروں سے مزین فرما کر ان کی کرنوں سے سارے عالم کو منور فرمایا، نیز قرب الہی کے منازل طے کرنے اور ان کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کے لیے ان کی تعلیمات سے مخلوق کو راہ ہدایت پر چلنا سکھایا۔ حضرت محی الدین سید ابو العباس احمد کبیر رفاعی حسینی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی انہی درخشاں ستاروں میں سے ایک چمکتا ستارہ ہیں۔ آپ کا نام احمد بن علی بن یحییٰ بن حازم بن علی بن رفاعہ ہے۔ جد امجد رفاعہ کی مناسبت سے رفاعی کہلائے۔ آپ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو العباس اور لقب محی الدین ہے، جبکہ مسلک کے اعتبار سے آپ شافعی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم علی بن یحییٰ کا نکاح حضرت سید منصور بطاحی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ سے ہوا تھا، جو کہ نہایت پرہیزگار خاتون تھیں۔ انہی کے بطن سے 15 رجب المرجب 512 ہجری بمطابق 1 نومبر 1118 عیسوی میں حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی ولایت کی بشارتیں دی جانے لگی تھیں، چنانچہ تاج العارفین حضرت ابو الوفا محمد بن محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر ام عبیدہ گاؤں کے قریب سے ہوا تو کہا، السلام علیک یا احمد۔ مریدوں نے عرض کی، ہم نے تو کسی احمد کو نہیں دیکھا۔ ارشاد فرمایا، وہ اس وقت اپنی والدہ کے پیٹ میں ہیں، میری وفات کے بعد پیدا ہوں گے، اور ان کا نام احمد رفاعی ہے، اور روئے زمین کا ہر عبادت گزار ان کے سامنے عاجزی سے پیش آئے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش سے 40 دن پہلے آپ کے ماموں حضرت سید منصور بطاحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ دیکھا کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، اے منصور، 40 دن بعد تیری بہن کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام احمد رکھنا، اور جب وہ کچھ سمجھدار ہو جائے تو اسے تعلیم کے لیے شیخ ابو الفضل علی قاری واسطی کے پاس بھیج دینا، اور اس کی تربیت سے ہرگز غفلت نہ برتنا۔ اس خواب کے پورے 40 دن بعد حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں جلوہ افروز ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کا بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے کہ بچپن میں آپ علیہ رحمہ کے قریب سے 7 درویشوں کا گزر ہوا تو وہ ٹھہر کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا اور کہنے لگا، اس بابرکت درخت کا ظہور ہو چکا ہے۔ دوسرے نے کہا، اس درخت سے کئی شاخیں نکلیں گی۔ تیسرے نے کہا، کچھ عرصے میں اس درخت کا سایہ طویل ہو جائے گا۔ چوتھے نے کہا، کچھ عرصے میں اس کا پھل زیادہ ہوگا اور چاند چمک اٹھے گا۔ پانچویں نے کہا، کچھ عرصے بعد لوگ ان سے کرامات کا ظہور دیکھیں گے اور کثرت سے ان کی جانب مائل ہوں گے۔ چھٹے نے کہا، کچھ ہی عرصے بعد ان کی شان و عظمت بلند ہو جائے گی اور نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ ساتویں نے کہا، نہ جانے برائی کے کتنے دروازے ان کی وجہ سے بند ہو جائیں گے اور بہت سے لوگ ان کے مرید ہوں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ اسی سال آپ کے والد ماجد کسی کام کے سلسلے میں بغداد شریف تشریف لے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد آپ کے ماموں جان شیخ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے آپ اور آپ کی والدہ کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ اپنی سرپرستی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری و باطنی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔
قرآن پاک تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی حفظ کر چکے تھے، لہٰذا کچھ دنوں بعد حضرت شیخ منصور نے حضور علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق واسط میں حضرت شیخ علی قاری واسطی علیہ رحمہ کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو بھیج دیا۔ شیخ علی قاری نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ استاد صاحب کی بھرپور شفقت اور اپنی خداداد صلاحیت کے نتیجے میں سید احمد کبیر رفاعی نے صرف 20 سال کی عمر میں ہی تفسیر، حدیث، فقہ، معانی، منطق و فلسفہ اور تمام مروجہ علوم ظاہری کی تکمیل کر لی، اور ساتھ ہی اپنے ماموں جان شیخ منصور بطاحی علیہ رحمہ سے علوم باطنی بھی حاصل کرنے لگے۔ لطف خداوندی اور مناسبت طبعی کی وجہ سے آپ نے باطنی علوم میں بھی بہت جلد کمال حاصل کر لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت کے نامور اور جلیل القدر اساتذہ سے اکتساب علم کیا۔ آپ کے ماموں جان شیخ الاسلام حضرت سید منصور علیہ رحمہ اور قاضی ابو الفضل علی واسطی المعروف ابن القاری تو آپ کے اساتذہ میں سر فہرست ہیں، کیونکہ ماموں جان کی نگرانی ہی میں آپ کی تعلیم و تربیت پایہ تکمیل کو پہنچی، اور دیگر تمام اساتذہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ علوم و فنون قاضی ابو الفضل علیہ رحمہ سے ہی حاصل کیے۔ البتہ ان دونوں حضرات کے علاوہ شیخ ابو الفتح محمد بن عبد الباقی علیہ رحمہ، شیخ محمد بن عبد السمیع عباسی ہاشمی علیہ رحمہ اور شیخ عارف باللہ سید عبد الملک بن حسین ہربونی واسطی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ پہلے پہل تو صرف علوم ظاہری میں آپ کی خداداد قابلیت اور ذہانت کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شہرہ ہوا، جس کے نتیجے میں بڑے بڑے علماء فضلاء آپ کے درس میں استفاضہ کے لیے حاضر ہونے لگے، اور پھر جب آپ نے نصاب طریقت اور سلوک معرفت کے مدارج عالیہ کو بھی طے کر لیا اور آپ کے تقوی و پرہیزگاری کا ہر خاص و عام کو علم ہو گیا، تو دور دور سے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دریائے علم و معرفت سے اپنی تشنگی مٹانے آنے لگے۔ لہٰذا آپ کے ماموں سید منصور علیہ رحمہ نے خانقاہ ام عبیدہ صوبہ ذکار جنوبی عراق کی خلافت آپ کے سپرد فرما دی، تاکہ وہاں رہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ خلق خدا کی ہدایت و رہنمائی کریں اور اپنے علم ظاہری کے ساتھ ساتھ علم باطنی سے بھی لوگوں کو فیض پہنچائیں۔ جب حضرت شیخ منصور علیہ رحمہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی زوجہ محترمہ نے عرض کی اپنے فرزند کے لیے خلافت کی وصیت کر دیں۔ شیخ منصور نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میرے بھانجے احمد کے لیے خلافت کی وصیت ہے۔ زوجہ محترمہ نے جب اصرار کیا تو آپ نے اپنے بیٹے اور بھانجے امام رفاعی علیہ رحمہ کو بلوایا اور دونوں سے فرمایا کہ میرے پاس کھجور کے پتے لاؤ۔ بیٹا تو بہت سے پتے کاٹ کر لے آیا، مگر حضرت امام رفاعی کوئی پتا نہ لا سکے۔ وجہ پوچھی تو حکمت سے بھرپور جواب دیتے ہوئے عرض کی، میں نے سب کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے پایا، اس لیے کسی پتے کو نہیں کاٹا۔ جواب سن کر شیخ منصور نے اپنی زوجہ محترمہ کی طرف مسکرا کر دیکھا اور فرمایا کہ میں نے بھی کئی مرتبہ یہی دعا کی تھی کہ میرا خلیفہ میرا بیٹا ہو، مگر مجھ سے ہر مرتبہ یہی فرمایا گیا کہ تمہارا خلیفہ تمہارا بھانجا ہے۔ لہٰذا 28 سال کی عمر میں سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ کو ماموں جان کی طرف سے خلافت عطا ہوئی اور اسی سال شیخ منصور کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ کے تقوی، پرہیزگاری اور قناعت کا یہ عالم تھا کہ کبھی اپنے پاس 2 قمیض نہ رکھتے۔ جب قمیض دھونی ہوتی تو دریا میں اتر کر اس کا میل کچل دور کرتے اور دھوپ میں کھڑے ہو کر اسے خشک کر لیتے۔ 2-3 دن بعد ہی کوئی ایک آدھا لقمہ کھاتے، البتہ اگر کوئی مہمان آ جاتا تو مریدوں کے گھر سے اس کے کھانے کا بندوبست کر دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ 400 رکعت نوافل پڑھا کرتے، جن میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے، نیز روزانہ 2000 مرتبہ استغفار بھی کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں عارف باللہ شیخ عبد الملک علیہ رحمہ کے پاس سے گزرا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے احمد، میں تجھ سے جو کہتا ہوں اسے یاد رکھنا۔ میں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا غیر کی جانب متوجہ رہنے والا حق کو نہیں پا سکتا اور پھسل جانے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس نے اپنے نفس کے نقصان کو نہ جانا اس کے تمام اوقات ناقص ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں وہاں سے رخصت ہوا اور 1 سال تک اس کی تکرار کرتا رہا، پھر دوبارہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی مجھے وصیت فرمائیے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عقل مندوں میں جہالت، طبیبوں میں بیماری اور دوستوں میں بے وفائی بہت بری بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں 1 سال تک اس کی بھی تکرار کرتا رہا اور آپ کی نصیحتوں سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مخلوق خدا سے اس قدر شفقت فرماتے تھے کہ جب آپ کے جسم پر مچھر بیٹھ جاتا تو اسے نہ ہی خود اڑاتے اور نہ کسی کو اڑانے دیتے، بلکہ فرماتے کہ اللہ تعالی نے جو خون اس کے حصے میں لکھ دیا ہے وہی پی رہا ہے۔
اور جب آپ دھوپ میں چل رہے ہوتے اور کوئی ٹڈی آپ کے کپڑوں میں سایہ دار جگہ پر بیٹھ جاتی تو جب تک اڑ نہ جاتی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی جگہ ٹھہرے رہتے اور فرماتے کہ اس نے ہم سے سایہ حاصل کیا ہے۔ اسی طرح جب آستین پر بلی سو جاتی اور نماز کا وقت ہو جاتا تو آستین کو کاٹ دیتے مگر بلی کو نہ جگاتے اور نماز سے فراغت کے بعد آستین دوبارہ سی لیتے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خارج زدہ کتے کو دیکھا جسے بستی والوں نے باہر نکال دیا تھا۔ آپ اسے جنگل میں لے گئے اور اس پر سائبان بنایا، نیز اسے کھلاتے پلاتے اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھتے رہے، حتیٰ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بھرپور توجہ کے نتیجے میں جب وہ تندرست ہو گیا تو آپ نے اسے گرم پانی سے نہلا کر اجلا کر دیا۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی معمول تھا کہ مریضوں اور اپاہجوں کے پاس جاتے اور ان سے ہمدردی بھرا سلوک کرتے، ان کے کپڑے دھوتے، ان کے سر اور داڑھیوں سے میل صاف کرتے، ان کے پاس کھانا لے جاتے اور ان کے ساتھ مل کر کھاتے اور بطور عاجزی ان سے دعائیں کرواتے۔ ایک دن آپ کا گزر چند بچوں کے پاس سے ہوا جو کھیل رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو ہیبت کی وجہ سے بھاگ گئے۔ آپ ان کے پیچھے گئے اور فرمایا، میری وجہ سے تم ہیبت میں مبتلا ہوئے، لہٰذا مجھے معاف کر دو اور اپنا کھیل جاری رکھو۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں بچے آپس میں جگڑ رہے تھے۔ آپ نے انہیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا، پھر ایک بچے سے پوچھا کہ تم کس کے بیٹے ہو؟ بچے نے کہا کہ اس کا کوئی مقصد نہیں، پھر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے یہ الفاظ بار بار دہرائے اور فرمایا، اے بچے، تم نے مجھے ادب سکھا دیے، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گاؤں کے کسی شخص کی بیماری کا سنتے تو اس کے پاس جا کر اس کی عیادت کرتے، اگرچہ راستہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہوتا، اور کبھی کبھار جانے آنے میں 1-2 دن لگ جاتے۔ کبھی یوں بھی ہوتا کہ آپ راستوں پر کھڑے ہو کر نابیناؤں کا انتظار کرتے، اگر کوئی مل جاتا تو ہاتھ پکڑ کے انہیں منزل تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کسی عمر رسیدہ شخص کو دیکھتے تو اس کے محلے والوں کے پاس جاتے اور انہیں سمجھاتے ہوئے یہ حدیث پاک سناتے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو بوڑھے مسلمان کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے وقت کسی اور کو اس کی عزت کرنے پر مقرر فرما دیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر سے واپسی پر جب اپنی بستی کے قریب پہنچتے تو سامان باندھنے والی رسی نکال لیتے اور لکڑیاں جمع کر کے اپنے سر پر رکھ لیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھا دیکھی دیگر فقراء بھی ایسا ہی کرتے اور شہر میں داخل ہو کر بیواؤں، مسکینوں، اپاہجوں، بیماروں، نابیناؤں اور بوڑھوں میں وہ تمام لکڑیاں تقسیم کر دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے۔ ایک دن حضرت سید احمد کبیر رفاعی نے بطور عاجزی اپنے مریدوں سے فرمایا، تم لوگوں نے میرے اندر اگر کوئی عیب دیکھا ہے تو مجھے بتا دو۔ ایک مرید نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا سیدی، آپ میں ایک بہت بڑا عیب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، اے میرے بھائی، کون سا عیب ہے؟ اس نے بھی عاجزی پر مبنی جواب دیتے ہوئے عرض کی، ہمارے جیسے برے لوگوں کو اپنی صحبت سے نوازے رکھنا۔ یہ سن کر سب مرید رونے لگے، ساتھ ہی ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئیں اور فرمانے لگے کہ میں تمہارا خادم ہوں، میں تم سب لوگوں سے کم تر ہوں۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ کا ایک مرید جو کئی مرتبہ خواب میں آپ کو جنت میں دیکھ چکا تھا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا کوئی ذکر نہ کیا تھا، ایک دن خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ کی بیوی کو آپ سے بدسلوکی کرتے پایا اور آپ اس زیادتی پر خاموش ہیں۔ وہ مرید یہ دیکھ کر بے قرار ہو گیا اور دیگر عقیدت مندوں کے پاس جا کر کہنے لگا کہ یہ عورت حضرت پر اس قدر زیادتی کرتی ہے اور تم خاموش رہتے ہو۔ کسی نے کہا کہ اس کا مہر 500 دینار ہے اور حضرت غنی نہیں ہے۔ وہ آدمی گیا اور 500 دینار لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ عرض کی، اس عورت کا حق مہر ہے جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں اس کی بد زبانی اور بد سلوکی پر صبر نہ کرتا تو کیا تم مجھے جنت میں دیکھ پاتے؟ بہجت الاسرار میں ہے، کتب ربانی شہباز لامکانی محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس وقت قدمی حاذہ علی رقبتی کل ولی اللہ کہا، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو حضرت سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ نے اپنی گردن جھکا کر عرض کی، علی رقبتی، یعنی میری گردن پر بھی آپ کا قدم ہے۔ حاضرین نے عرض کی، حضور آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت بغداد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ کا اعلان فرمایا ہے اور میں نے گردن جھکا کر تعمیل ارشاد کی ہے۔ امام رفاعی کی عظمت و رفعت اور قدر و منزلت کے بیان میں بہت سے جلیل القدر اولیاء کرام اور بزرگان دین کے ملفوظات ملتے ہیں۔ آئیے ان میں سے چند ہستیوں کے ملفوظات سنتے ہیں۔ کسی نے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا اخلاق سر تپا شریعت اور قرآن و سنت کے عین مطابق ہے اور ان کا دل اللہ رب العزت کے ساتھ مشغول ہے۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر سب کچھ پا لیا، یعنی رضا الہی کی خاطر کائنات کو چھوڑا تو رب کو پا لیا، اور جب رب مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ ولی کبیر حضرت ابراہیم حوازنی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں سید احمد کبیر کی کیا تعریف کر سکتا ہوں، ان کے جسم کا ہر بال ایک آنکھ بن چکا ہے جس کے ذریعے وہ دائیں بائیں مشرق و مغرب ہر سمت میں دیکھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضور علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی خاص مقام حاصل تھا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حج سے فراغت کے بعد جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر مواجہہ شریف کے سامنے حاضر ہوئے تو یہ دو شعر پڑھے جن کا ترجمہ ہے کہ میں دوری کی حالت میں اپنی روح کو بارگاہ اقدس میں بھیجا کرتا تھا جو میری نائب بن کر اس ارض مقدس کو چوما کرتی تھی۔ اب ظاہری جسم کی باری ہے جو حاضر خدمت ہے، لہٰذا اپنا دست اقدس بڑھائیے تاکہ میرے ہونٹ دست بوسی سے شرف یاب ہو سکیں۔ چنانچہ روضہ انور سے دایاں دست اقدس ظاہر ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرط عقیدت سے اسے چوم لیا۔ اس منظر کو وہاں موجود لوگوں نے بھی دیکھا۔ سبحان اللہ، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سنہری جالیاں ہوں آپ ہوں اور مجھ سے آسی ہو، وہیں یہ جان جدا ہو جانے جانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ کی زندگی کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ اپنے مرید خاص حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش پر ان کے لیے ایک باغ کی خریداری کے لیے گئے تو باغ کے مالک شیخ اسماعیل نے کہا، اگر اس باغ کے بدلے مجھے میری منہ مانگی چیز نہ ملی تو میں ہرگز نہ بیچوں گا۔ آپ نے فرمایا، ارے اسماعیل، مجھے بتاؤ اس کی کیا قیمت چاہتے ہو؟ اس نے کہا، یا سیدی، میں جنتی محل کے بدلے ہی یہ باغ آپ کو دے سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں بھلا کون ہوتا ہوں جو مجھ سے جنتی محل مانگ رہے ہو؟ مجھ سے دنیا کی جو چیز چاہو مانگ لو۔ اس نے کہا، مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر جھکایا، چہرے کی رنگت تبدیل ہو کر پیلی پڑ گئی، تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور پلاہٹ سرخی میں تبدیل ہو گئی، پھر فرمایا، اسماعیل، جو تم نے مانگا تھا میں نے اس کے بدلے یہ باغ خرید لیا ہے۔ اس نے عرض کی، یا سیدی، یہ بات مجھے لکھ کر عطا فرما دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کاغذ پر بسم اللہ شریف لکھنے کے بعد یہ عبارت تحریر فرما دی، یہ وہ محل ہے جسے اسماعیل بن عبد المنعم نے فقیر حقیر بندے احمد بن ابو حسن رفاعی سے خریدا ہے، جس کے ضامن حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ ہیں۔ اس کا حدود اربع یہ ہے کہ ایک طرف جنت عدن ہے تو دوسری طرف جنت ماوا ہے، تیسری جانب جنت خلد ہے اور چوتھی جانب جنت فردوس ہے۔ وہاں کی سب حوریں، غلمان، قالین، ساز و سامان، نہریں اور سب درخت اس سودے میں شامل ہیں۔ یہ محل اسماعیل کے دنیاوی باغ کے بدلے میں ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کا شاہد و کفیل ہے۔ پھر آپ نے وہ کاغذ طے کر کے شیخ اسماعیل کے حوالے کر دیا۔ وہ تحریر لے کر آپ اپنے بچوں کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں یہ باغ سید احمد کبیر کو بیچ چکا ہوں۔ بچوں نے کہا کہ آپ نے کیوں بیچ دیا، حالانکہ ہمیں تو اس کی ضرورت تھی؟ تو انہوں نے جنتی محل ملنے کا واقعہ سنایا۔ بچوں نے کہا کہ ہم اس وقت راضی ہوں گے جب اس محل میں ہماری بھی شرکت ہو۔ فرمایا، وہ ہم سب کا باغ ہے۔ اس کے بعد وہ باغ سید جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیا۔ کچھ مدت کے بعد شیخ اسماعیل کا انتقال ہو گیا۔ چونکہ انہوں نے زندگی ہی میں اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کر رکھی تھی کہ یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا، لہٰذا اگلے دن صبح ان کی قبر پر لکھا ہوا پایا، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی کی عادت مبارکہ تھی کہ بیٹھ کر بیان فرماتے تھے۔ آپ کی آواز دور والے بھی اسی طرح بآسانی سن لیتے تھے جس طرح قریب والے سنتے، حتیٰ کہ آس پاس کی بستی والے اپنی چھتوں پر بیٹھ کر آپ کا بیان سنتے اور انہیں ایک ایک لفظ صاف سنائی دیتا تھا۔
جب بہرے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی گفتگو سننے کے لیے ان کے کان کھول دیتا، اور مشائخ طریقت حاضر ہوتے تو دوران بیان اپنے دامن پھیلائے رکھتے۔ جب امام رفاعی بیان سے فارغ ہوتے تو یہ حضرات اپنا دامن سینے سے لگا لیتے اور واپس آ کر اپنے مریدوں کے سامنے ہر بات بیان کر دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعویذ لکھنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا۔ جب کوئی آپ علیہ رحمہ سے تعویذ لینے آتا اور آپ کے پاس سیاہی نہ ہوتی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ درخت کا پتا لیتے اور بغیر سیاہی انگلی سے لکھ دیتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو سیاہی کے بغیر تعویذ لکھ کر دیا، اس نے پتا لیا اور عرصہ دراز کے بعد آپ کی خدمت میں وہی پتا لے کر حاضر ہوا اور بطور امتحان آپ کی خدمت میں تعویذ لکھنے کے لیے پیش کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پتا دیکھا تو اسے جھڑکنے کے بجائے نہایت نرمی کے ساتھ ارشاد فرمایا، بیٹا یہ تو پہلے ہی سے لکھا ہوا ہے، اور پھر وہ پتا اسے واپس کر دیا۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے حضرت ابو الفرج عبد الرحمن رفاعی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں ایک ایسی جگہ چھپ کر بیٹھا تھا کہ جہاں سے امام رفاعی کو دیکھ کر ان کی باتیں سن سکتا تھا۔ یک فضا سے ایک آدمی زمین پر اترا اور آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مشرق سے آنے والے کو خوش آمدید۔ اس نے عرض کی، 20 دن سے میں نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے میری پسند کا کھانا کھلائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ اس نے نظر اٹھائی تو 5 مرغابیاں فضا میں اڑ رہی تھیں۔ اس نے کہا، مجھے ان میں سے ایک بھنی ہوئی مرغابی، گندم کی 2 روٹیاں اور ٹھنڈے پانی کا ایک جگ چاہیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان مرغابیوں کو دیکھا اور فرمایا، فوراً اس آدمی کی خواہش پوری کر دو۔ ابھی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ان میں سے ایک بھنی ہوئی مرغابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پھر آپ نے اپنے پہلو میں پڑے ہوئے 2 پتھروں کو اٹھا کر جو ہی اس کے سامنے رکھا، حیرت انگیز طور پر فوراً وہ پتھر چھنے ہوئے آٹے کی 2 عمدہ روٹیاں بن گئیں۔ پھر فضا میں ہاتھ بلند کیا تو سرخ رنگ کا پانی سے بھرا ہوا جگ نمودار ہو گیا۔ اس کے بعد اس درویش آدمی نے کھانا کھایا اور پھر جس طرح آیا تھا اسی طرح فضا میں اڑتا ہوا واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرغابی کی تمام ہڈیوں کو بائیں ہاتھ میں لیا اور ان پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، اے بکھری ہوئی ہڈیوں، اے ٹوٹے ہوئے جوڑوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اڑ جاؤ۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہڈیاں زندہ مرغابی میں تبدیل ہو گئیں اور وہ مرغابی فضا میں اڑتی ہوئی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ امام رفاعی کے 2 مرید عبادت اور ریاضت کے لیے صحرا میں موجود تھے۔ ان میں سے ایک نے تمنا کی کہ کاش ہم پر جہنم سے آزادی کا پروانہ نازل ہو جائے۔ اتنے میں آسمان سے ایک سفید کاغذ گرا، انہوں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو بظاہر کوئی عبارت تحریر نہیں تھی۔ وہ دونوں اس کاغذ کو پیر و مرشد کے پاس لے گئے مگر واقعے کا پس منظر نہ بتایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کاغذ کو دیکھا تو سجدے میں گر گئے، پھر سر اٹھا کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میرے مریدوں کی جہنم سے آزادی کا پروانہ دنیا ہی میں مجھے دکھا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی گئی کہ حضور یہ تو کورا کاغذ ہے۔ فرمایا، دستے قدرت سیاہی وغیرہ کا محتاج نہیں، یہ کاغذ نور سے لکھا ہوا ہے۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین و محبین کی حسن تربیت کے لیے وقتاً فوقتاً شریعت و طریقت کے بہترین رہنما اصول بھی بیان کرتے رہے۔ چنانچہ آپ کے چند ملفوظات پیش خدمت ہیں۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے اوپر غیر ضروری باتوں کو لازم کرتا ہے وہ ضروری باتوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ مخلوق کو اپنے ترازو میں مت تولو بلکہ اپنے آپ کو مومنین کے ترازو میں تولو تاکہ تم ان کی فضیلت اور اپنی محتاجی جان سکو۔ جو شخص یہ خیال کرے کہ اس کے اعمال اسے رب قدیر تک پہنچا دیں گے تو اس نے اپنا راستہ کھو دیا۔ اپنے اعمال کے بجائے رحمت الہی پر نظر رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے وہی انسیت رکھ سکتا ہے جو کامل درجے کی طہارت رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ غوث و کتب کو غیبوں پر مطلع فرما دیتا ہے، پس جو بھی درخت اگتا ہے اور پتا سرسبز ہوتا ہے تو وہ سب جان لیتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت داخل فرماتا ہے اور ہر مشکل گھڑی میں اسے کافی ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی خوش ہونے والے ایسے ہیں کہ ان کی خوشی ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، اور کتنے ہی غمگین ایسے ہیں کہ ان کا غم ان کے لیے باعث نجات بن جاتا ہے۔ افسوس ایسے شخص پر جو دنیا مل جانے پر اس میں مشغول ہو جاتا ہے اور چھن جانے پر حسرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اولیاء کرام کے علاوہ تمام مخلوق سے وحشت ہو، کیونکہ اولیاء سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے علاوہ تمام مخلوق سے وحشت ہو،
کیونکہ اولیاء سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ ہمارا طریقہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے، نہ تو کسی سے مانگو، نہ کسی سائل کو منع کرو اور نہ ہی کچھ جمع کرو۔ مرید کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ بات یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے لیے رخصت اور تعویلات قبول کرنے میں چشم پوشی سے کام لے۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے دل ان کی طرف پھیر دیے تھے۔ جہاں جہاں مسلمان آباد تھے وہاں آپ کے متبعین و مریدین پائے جاتے تھے۔ عقیدت مندوں کی کثرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی حیات میں صرف آپ کے خلفاء اور خلفاء کے خلفاء کی تعداد ہی 1,80,000 تک جا پہنچی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے متعدد کتابیں تحریر فرمائیں، لیکن اکثر کتب تاتاریوں کے حملے میں ضائع ہو گئیں۔ البتہ صرف 4 کتابیں ہی چھپ سکیں۔ اگر آپ رحمت اللہ علیہ کی اولاد کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹے اور 2 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ بیٹے کا انتقال تو 17 سال کی عمر میں ہی ہو گیا تھا، لہٰذا صاحبزادیوں سے آپ رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسل چلا، جن کی اولاد میں بڑے بڑے عالم، فاضل اور با کمال بزرگ ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے آخری ایام تھے۔ آپ کے خادم خاص حضرت یعقوب فرماتے ہیں، وصال سے پہلے سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ مرض اسحال یعنی پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہوئے۔ 1 ماہ تک اسی تکلیف میں رہے اور 20 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ نیز زندگی کے آخری لمحات میں آپ رحمت اللہ علیہ پر نہایت رقت طاری تھی۔ اپنا چہرہ اور داڑھی مبارک مٹی پر رگڑتے اور روتے رہتے اور لبوں پہ یہ دعا جاری رہتی، یا اللہ عفو و درگزر فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے اس مخلوق پر آنے والی مصیبتوں کے لیے چھت بنا دے۔ بالآخر 66 سال تک اس دار فانی میں رہ کر مخلوق خدا کی رشد و ہدایت کا کام سر انجام دینے کے بعد بروز جمعرات 22 جمادی الاولیٰ 578 ہجری بمطابق 13 سپتمبر 1182 عیسوی میں باوقت ظہر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس عالم فنا سے عالم بقا کا سفر اختیار کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے آخری کلمات کلمہ شہادت تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں بستی ام عبیدہ کے گرد و نواح میں آپ کے وصال پرملال کی خبر مشہور ہو گئی۔ پس پھر کیا تھا، آپ کے آخری دیدار اور نماز جنازہ میں شرکت کے لیے لوگ دور دور سے جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ نماز جنازہ کے وقت کئی لاکھ کا مجمع موجود تھا۔ بعد نماز جنازہ خانقاہ ام عبیدہ ہی میں آپ رحمت اللہ علیہ کی تدفین کی گئی۔ آج آپ رحمت اللہ علیہ کے وصال مبارک کو صدیاں ہو چکی، مگر اس کے باوجود جنوبی عراق میں آپ کا میزان مبارک بے شمار عقیدت مندوں کی امیدوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ دوستو، آج ہمیں حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ سننے اور کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔